آج 22 جمادی الثانی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نا یوم وفات ہے، تو بجائے دو درس دیونے نے ایک دو آیتاں یہ بھی درس ہی ہوئے، تھوڑے جے حاضری بھی لگوے سی۔ آیت نمبر 17 سورۃ اللیل صفحہ 542۔ آیت نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عن قریب دوزخ سے بچا لیا جائے گا اس شخص کو جو سب سے بڑا متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اندر سے پاک ہو جائے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور مال خرچ کرتے وقت کسی کا کوئی احسان بھی اس پر نہیں ہوتا جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اس کے کہ وہ اپنے بلند و برتر رب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عن قریب اس کا رب اسے راضی کرے گا۔ یہ سورۃ اللیل نی آیات ہیں جی، اور تمام مفسرین یہ گل لکھی کہ ان آیات نے شان نزول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ جس آدمی نے صفات یا صفت بیان کی تھی، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا سا آج درس دیونا ہے 3 سپارے، وہ درس بھی اتھو ہی شروع آنا پا مثل الذین ينفقون اموالهم، کہ کچھ لوگ ہیں جڑے اپنے مال اللہ تعالیٰ نے رہے تھے خرچ کرے، اور مال خرچ کرنے تو بعد ان کوئی احسان نہیں جت لینے، کوئی اپنی کہیں نہیں تحقیر نہیں کرنے، اور اس مال خرچ کرنے تو بعد کدی کوئی ایجا جملہ نہیں آکھنے جس سے انہوں نے حوصلہ شکنی ہوئے لوگوں نے۔ بالکل صفت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائی۔ اور ان آیتوں میں عجیب گل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے عمل کیون اس نے ذکر اللہ تعالیٰ بعدش کیتا، اور ابو بکر انعام کیڑا مرسی اس نے ذکر پہلے کیتا نہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پیچھے دوزخ نے ذکر ہونا پیا کہ اسی دوزخ بخیل اور برے عمل کرنے والے ہیں، دوزخ چھڑساں، اور وہ آگے جی ہو سی، اور وہ بڑا بدبخت ہو سی جڑا اس آگے ویسی، تو ای ذکر کر کے اور نال ہی ذکر آکھنے کہ ای دوزخ نی سزا اساں اس تو دیتی ویسی کہ اس تکذیب کی تھی اور اس روح اپنا نبی تو پھیرا، تو اس تو اساں اتنی سخت سزا ہے۔ تو جس تکذیب کی تھی اساں سزا ہے، جس تصدیق کی تھی اس نے کتنا انعام ہے، اس جائی تے اس نے انعام ہی ڈھکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صدیق دیونے والے بدلے نے ذکر ان آیتوں میں کیتا۔ اور ایک اتنا بڑا پنجابی جگہ رکھا کہ اتنی وڈی پگ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق نے سرے تے رکھی اس آیت وچ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اسی دوزخ چوں بچا گے ساں اساں جڑا سب تو وڈا متقی ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ اسی متقی ہیں بچا گے ساں، ہر متقی دوزخ تو بچ سی، اور متقیاں واسطے انعامات ہیں، لیکن اتنے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق متقی نہیں آکھنے پہ، اس میں تفضیل نہ سیگا، سب تو وڈا متقی، سب تو زیادہ تقوی آڑا۔ اور اللہ دوئی جائے تھے قرآن فرمانے پہ نا جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ تو ڈرنا اتنا ہی وہ اللہ نے نگاہاں میں قابل احترام ہے۔ اور اتھے اللہ ابو بکر بیان کہ ابو بکر ہی سب تو زیادہ اللہ تو ڈرنا، جی، اور اللہ جیسے متعلق ہی گواہی دے کہ ای بندہ میرے تو سب تو زیادہ ڈرنے آڑا اور ایسا میرا خوف ہے، یعنی جس نے جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آوان، جنت نی بشارت دیوان، اور جنت ای بھی دسن کہ بالکل قریب اور قربت اور ساتھ بھی ہو سی،
اور جنت نے ہن مراتب اور منازل بھی اللہ تعالیٰ ابو بکر دے سن تے ساری کائنات جنت منگ سی تے ایک امت ابو بکر ایسا آدمی جس واسطے 8 نے 8 دروازے آواز دے سن کہ سیڑھے وچوں لگ گیا، یعنی وہ دروازے باقی دروازے تے فخر کرنا چاہنے کہ ابو بکر کہنے وچوں لگ کے آیا، لیکن او ابو بکر خدا کو اتنا پہ ڈرنا کہ وہ نہ میں تنکا تیلا چاہ کے پہنے، کاش میں تیلا ہوئیاں، کاش میں چڑی ہوئیاں، کاش میں درخت نہیں ٹانیاں ہوئیاں، کاش ماں کوئی کھا گنیا اس درخت نے پتے ہیں تے او ماں اپنی مینگنی بڑھا کے کٹ دیا اور میں مٹی وچ مل ونیا، میں نہ ابو بکر ہوئیاں تے نہ میں خدا نے سامنے کھڑا ہونا پویا۔ ماں اتنا خوف مسلط اور سوار ہے، اتنے عظمت اور فضیلت نے باوجود، اور اس تو وڈی کی فضیلت ہو سی جی کہ آپ فرمایا کہ میری بچی وہی مٹی جو اللہ ابو بکر اور عمر پیدا کی تھا، ہاں جی جس مٹی جو اللہ نے نبی پیدا ہوئے اس جو ایک بندہ پیدا ہونا پیا اتھے دفن ہونا پیا جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفنن، تو ایک ہی جگہ تو مٹی اور خمیر گدا گیا۔ اتنی عزت عظمت فضیلت، اور جنت نے 8 دروازے جو آواز آنی پئی، اور قیامت ڈڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا آدمی جس نال اللہ تعالیٰ معانقہ کرے سن اور گڑے مل سن وہ ابو بکر صدیق، یعنی حضرت عمر نہ مصافے نہ ذکر ہے اور حضرت ابو بکر واسطے معانقے نہ ذکر ہے۔ رب جس نام معانقہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے متعلق فرماون کہ ابو بکر آج سحری نے ٹائم جبریل میرے کو آئے اور انہوں نے میرے کو پوچھا کہ آج ماں انہوں آن کے دسیا کہ یا رسول اللہ آج راتی ابو بکر صدیق عشاء تو گن کے صبح تک جڑی قرآن نے تلاوت کی تھی، میں جبریل ابو بکر نے ہوٹھا تے 100 واری پیار دیتا، یعنی اب جبریل پیار دینا پیا۔ ان عظمتوں نے باوجود اللہ تعالیٰ نے ڈر اور خوف اور خشیت نہ ای عالم ہے کہ اس سے بھی راضی نہیں کہ میں کوئی بندہ ہوئیاں انہیں کہ میں کوئی مینڈا ہوئیاں جیسا ذبح کر دیتا بنیا، کوئی درخت ہوئیاں جیسا کوئی جانور کھا گنیا، اور کوئی تیلا ہوئیاں جیسا لوگوں نے پیرا میں جنجے رولنا رویاں، قیامت ہے ڈھڑے خدا نے سامنے میں اٹھی نہیں آ۔ ای عزت اور عظمت نے یعنی اس عزت اور عظمت نے باوجود خوف ہی وے، تو اللہ تعالیٰ اس تو فرمایا کہ الاتقا سب تو زیادہ میں نے توڑو ڈرنے آڑا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور یہ حضرت صدیق نے سب تو وڈی صفت ہے کہ انہاں اپنے مال اپنا مال نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے رہے تھے جتنا ابو بکر خرچ کیتا اتنا کہیں بھی خرچ نہیں کیتا، اور کہیں نہ خرچ کرنے نہ مطلب اس جذبے نال جس جذبے نہ ابو بکر خرچ کیتا ایسا جذبہ قیامت تک کہیں نہ بھی نہیں آؤ۔ اس تو کوئی اربہ خربہ روپے بھی خرچ کر دے تو وہ اگر ابو بکر صدیق لاکھ بھی خرچ کیتا وانا تو انہوں نے لاکھا نہیں پہنچ سکنا، اس جذبے اور نیت اور اس اندر نے خلوص نہیں وجہ تو کہ جس وقت جنا گڑی چاہ کے آیا اور آخنا کہ ماں اب کہتا یا ابا بکر، ابو بکر کو شاید گھر بھی چھوڑیا تو فرمایا اب کہت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ اللہ تو اس نے رسول چھوڑ کے آیا، یعنی بوکر مار کے اور ہر شے پیش کر دیونی اور کئی واری پیش کر دیونی، اور اس انداز پیش کرنی کہ پیش کر کے خوش ہونا، لا کے خوش ہونا، بچے ویسے خوش نہیں ہونا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی میری جیب چو تسی مال خرچ کرو تو وہ ماں زیادہ پسند ہے اس نالو کہ جڑا میں خرچ کرے نا۔ اس تو علماء لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق نے جیب اپنی جیب نالو زیادہ اہمیت دینے، یعنی اپنی جیب جو خرچ کرنا جی کون بندے واسطے ہونا، آپ بے عین ہی انیا اور ابو بکر نے جیب چو مال خرچ کریں، اور یہ مال خرچ تا لکھا لوگ ہو سنا جنہ خرچ کیتا، لیکن ہی شہادت سوائے صدیق نے اور کہیں حاصل نہیں ہوئی۔ فرمایا یؤتی مالہ یتزکا، صرف اور صرف اپنا مال اس تو خرچ کرے نا کہ میرے اندر نہ تزکیہ ہو، اللہ تعالیٰ ماں اندروں پاک اور صاف کر دے ون، اس تو اپنا مال مڑ مڑ کے خرچ کرے نا، مڑ مڑ کے خرچ کرے نا، اور بڑے اخلاص نہ خرچ کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اللہ تعالیٰ فرمانے پہن، اور یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ کوئی دنیا تے مال خرچ کرنے آڑا اس خرچ کرنے نہیں وجہ تو اس نے اندر کوئی نہ کوئی گل ہونی جس تو خرچ کرے نا، کل اس تو کوئی نتیجہ کرنا ہونا، کوئی نفع کماونا ہونا، کوئی گل اس نے اندر ہونی،
کوئی اپنے ریا اور نمو واسطے دینا، کوئی اپنے نائیں واسطے دینا، اور کوئی بندہ جڑا تو وہ مال خرچ کرے نا، اور جڑے خرچ کرے نا پہ ہونا لوگاں نہیں پتہ ہونا کیوں پہ کرے نا، لیکن کچھ عرصے تو بعد جڑے جانا جناب پیڑے وچ آ لگنا پہ میں تو الیکشن ووٹاں بھی گھسنے تے ووٹاں تو اس ویلے لوگاں پتہ لگنا بھی ہونا تک کام کیوں پہ کروانا ہے، اس اپنیاں ووٹاں گھڑنیاں ہیں۔ تو کئی بندے تے احسان کیتا ہونا، اس احسانے پیچھے بندہ مال خرچ کرے نا۔ کوئی ماں پیو اپنی اولاد تے مال لینا بھی چلو میری اولاد ہے، کل ہی میرا مستقبل ہے، آج میں لاواں کل ان میرے تے لے سن، کل انہاں تو ماں نفع ہو سی، تو کہیں نہ کہیں اندر کوئی نہ کوئی گل چھپی ہوئی ہونی جس تو مال خرچ کرے نا۔ حضرت صدیق اکبر واسطے اللہ تعالیٰ تھے گواہی دینے پہ کہ ابو بکر نہ مال خرچ کرنا بغیر کہیں جذبے اور بغیر کہیں بدلے نے حصول واسطے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہیں تے کوئی بدلہ نہیں، کہیں انہاں تے احسان نہیں کیتا ہوئے کہ اس نے احسان نے بدلے وچ ہی مال خرچ پہ کرے۔ یہ وجہ کہ تمام لوگاں وچوں حضرت ابو بکر صدیق جتنے غلام خرید کے آزاد کیتے سارے کمزور، بے بس، لاچار، جناں گھن کے اور خرید کے تو انہاں آزاد کرنے نہ بظاہر دنیاوی لحاظ نہ ابو بکر صدیق کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ان تمام غلام خرید کے جیسا تکیا نے اسلام واسطے مرینا پیا کٹینا پیا، اساں ذاتی پیسے لا کے اور خرچ کر کے اساں گدہ بھی ہوئے وات آزاد بھی کیتا۔ اور جتنے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ، حضرت فقیہ، ہاں جی، اور ان جتنے بھی غریب حضرات اور بھی امن، ان سارے کم از کم انہوں نے 8-10 نہیں تعداد ہے جنہاں مکے وچ عذاب تو چھڑا کے حضرت ابو بکر صدیق اپنے ذاتی پیسے نہ گن کے انہیں نہیں پتا وہ ویچ دو کہیں مسلمانوں نے ہاتھ نہیں آزاد کیتا۔ اور آزادی تو بعد انہوں نے غلامہ آزاد کرنے تو بعد ایک حق حاصل ہونا ہے سارے کہ اگر یہ مر ونجے تو اس نے وراثت اساں مرسی جس اساں آزاد کیتا ہوا، اور کوئی نہ کوئی وہ خدمت اور احسان مند ترانا ہے نا وہ بندہ جیسا وہ بندہ آزاد کرے۔ صدیق اکبر اس احسان نہ بھی کوئی بدلہ اپنے آزاد کیتے ہوئے غلامہ کو نہیں کہتا کہ بس جڑے میں سو اللہ واسطے دے دیتا۔ اور والد صاحب جڑے حضرت بلال گھدا نے نا تو اس بڑی بھاری قیمت تے حضرت بلال ویچا اس امیہ، ابی بن خلف ہے نا، ابی بن خلف، اس امیہ بن خلف قیمت بھی زیادہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ایک بہت بڑا غلام ہے، بڑا ماہر نستاس جڑا تاجر بھی آیا اور کچھ چنگے بھلے روپیے کما کے حضرت ابو بکر دینا اس پیسے بھی گدے اور نال آکھے کہ یہ اپنا غلام بھی ماں دے سو تا میں ایسا آزاد کرے سا تساں دے سا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آکھے کہ ماں یہ سودا منظور ہے، پیسے بھی دیتے، اپنا قیمتی غلام بھی دیتا۔ حضرت بلال کو تو کوئی فن کوئی نہیں تے کوئی اگو حضرت صدیق اکبر تو بدرہ جی کونے گھرنا، تو حضرت بلال گھن کے آزاد کر دیتا۔ اور جس وقت یہ سودا کیتا تو اسی امیہ مکے نے ہر نشے سے بہ کے آکھیا کہ ابو بکر ہے تو بڑا سیانا تے بڑا سمجھدار، لیکن آج نے سودے وچ ابو بکر دھوکھا کھا گیا، بیکار غلام چاہ گئے داس، پیسے بھی میں منڈ کے اس کو چاہ گئے دین تے اپنا قیمتی غلام بھی ماں دے دیتا۔ اس آج سودے جڑا گھاٹا ہویا اس نا اے جا گھاٹا صدیق اکبر ساری زندگی نہ ہویا ہو سی۔ ای امیہ نے الفاظن والد بھی حضرت ابو بکر کو آئے، حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد انہاں کو غلام گھڑنے بھی آنوں تو کوئی کمے نے غلام گھن، کوئی بندہ تو اے جا گھن جڑا کل تو کم بھی تا آوے، ای تو کین سارے ماڑے گھن کے تینا آزاد کی تھی آنا۔ تو حضرت صدیق اکبر اپنے والد نے جڑا جواب دیتا وہ جواب اس امیہ واسطے بھی ہے، فرمایا ابا جان انہاں نے قیمت انہاں لوگوں نے نگاہاں وچ تو کچھ نہیں، لیکن انہاں نے اصل قیمت میرے رب نے ہاں ہے۔ اور بات فرمایا کہ ابا جان اگر ماں یمن نی بادشاہی بھی ملے نا تے او بادشاہی ماں دیونی پوے ایک بلال آزاد کراونے واسطے تو ای تم امیہ میں کو گدہ ہی کچھ نہیں، میں یمن نی بادشاہی بھی دے دیویاں تم ہی اللہ نے اس بندے ہمیں ضرور آزاد کروائی۔ تو ای تم میں قیمت دیتی کو نہیں، ایک ہی پہ سمجھنا میں بہت دے چھوڑی، میں دھوکے چ نہ رہا یہ دھوکے چ رہا۔
تو ای ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں غلاماں تے اور انہاں آزاد کرنا، اسلام تے مال لاونا، اور اس مال نے ای تو میں نے رب نہیں گوائی ہے، تے حضور نے اپنی زندگی نے آخری خطبے نے جڑی گوائی ہے، جڑا آپ اپنی سخت بیماری وچ خطبہ ارشاد فرمایا، اس وچ بھی انہیں لفظ ارشاد فرمائے نے جڑے میرا رب فرمانا پیا کہ میرے تے سب تو زیادہ مالی احسانات اگر کہیں نے امن تو ابو بکر نے امن، اور جتنے میرے تے احسانات میں سارا نہ بدلہ دیتی وینا، ایک ابو بکر ہے جس نے بدلہ قیامت ہے جڑے اللہ دے سی۔ میں کل پرسوں بھی کی جائے تھی گل کی تھی، میں کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گل پہ آخنے جڑے فرمانے انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ ماں دینا، اللہ اپنے خزانے چو ماں دینا، اور میں اس خزانے وچوں خرچ کرینا، تقسیم کرینا۔ جس بندے کو خدا نے خزانے تے خدا نے خزانہ تقسیم کرنے نہ بھی حضور تو زیادہ ماہر بھی کوئی نہیں، اور آپ تو زیادہ سخی بھی کوئی نہیں کہ جس اتنا خرچ کیتا ہوئے، لیکن خدا نے خزانے تے مصطفیٰ نی تقسیم، اس سے باوجود حضور فرمانے پہن کہ میں اس نے احسانہ نہ بدلہ دے ہی نہ سکنا۔ یعنی اتنا بڑا آدمی اور اتنے بڑے خزانے نہ مالک، وہ آکے کہ میں بدلہ نہ دے سکنا، اور یہ بدلہ قیامت ہے ڈھڑے اللہ ہی ابو بکر دے سن، تو اسی انداز لوانا کہ بات اس نے کوئی کتنے کے احسانات ہیں، جن احسانات کی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے جملے فرمائے، اور یہ امت سمجھایا کہ اگر میں ابو بکر نہ قرض دار ہاں اور ابو بکر نے میں احسان نہ اتار سکیا، تب حضور نہ احسان مننا، اس امت ابھی تعلیم دینے پہن کہ تساں بھی ابو بکر نے زیر احسان رونا، احسان مننا کہ ابو بکر صدیق اگر نبی سڈا انہوں نے زیر احسان ہے تو انہوں نے پوری امت ابو بکر نے زیر احسان، تو اتنا بڑا اعزاز، تو انہیں تو پتہ لگنا کہ اللہ بھی ابو بکر نے مال خرچ کرنے کی تعریف کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال خرچ کرنے کی تعریف کرن، تو اس تو معلوم ہونا کہ کوئی خاص انداز ہے ابو بکر صدیق نہ مال خرچ کرنے نہ، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کہ ابو بکر واقعی تونے تو کوئی اگے نہیں نکل سکتا، یعنی بڑا زور لایا بھائی آج موقع اچھا تبوک کے اور میں اگے نکل ویسا، لیکن آج سمجھ آنی پئی کہ تسا تو کوئی اگے نکلے ویسا۔ مال احد عنده من نعمت، کہیں بدلے واسطے مال نہیں خرچ کرے نے، بات کہیں واسطے کرے نے، الا ابتغاء وجہ رب العالم۔ اللہ اکبر، میں نے کوئی لفظ نہیں جڑا میں نے ترجمہ تو سنے اندر لا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخنے پہ اللہ فرمانے پہن، میں اس نے آسان تو آسان ترجمہ بھی اگر کرنا کہ اس نے انہیں سارے عملہ نہیں اور سارے اعمال نہیں ایک نیت ہے کہ کئی طریقے نہ میرا برتر اور بلند رب ہے جڑا وہ اعلیٰ ترین میرا رب میرے تو راضی ہو، بس سوائے میری رضا تو کچھ بھی نہیں چاہنا۔ میں ان ٹائم نہیں، ابو بکر نے سب تو بے تحاشے احسانن، لیکن انہوں نے مالی احسان اسلام تے سب تو زیادہ، اللہ بھی مالی احسان نہ ذکر پہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا تو ونجن لگے مالی احسان نہ ذکر پہ کریں، تے بات اس ابو بکر تے مال نہ الزام لاونا کہ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں مال نہیں دیتا اور فدق نہیں دیتا اور غصب کر کے دا، اللہ تا گواہی دیوان کہ ابو بکر چھوڑے ہی کچھ نہیں، رسول گواہی دے کہ مال ایسے اتنا لا دیتا کہ اسی بھی اس نے بدلہ نہ دے سکنے، قیامت ڈر اللہ دے سی، تو وقت اگر کوئی موزی حضرت ابو بکر تے اتنا بڑا الزام لائے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرانا پیا۔ ابو بکر اللہ اور رسول کو مال اللہ اور رسول نے لائے تھے جتنا خرچ کیتا اور اتنا قابل تعریف انداز خرچ کیتا کہ اللہ تے رسول بھی اس نے تعریف پہ کریں، اور اللہ اور رسول نے تعریف تو بعد اساں کہیں نہیں تعریف نہیں ضرورت بھی نہیں اور کہیں نہیں مذمت نہیں، بھئی ابو بکر کوئی نقصان نہیں، اگر اسی تعریف کرسان تا ای سڈے نامہ اعمال نیکیاں لکھی سن، ابو بکر تا سبحان اللہ، میں جمعے تے بھی تو سان سنایا امام زین العابدین نے گل کہ ابو بکر تے عمر نہ حضور نے ہاں کہ مرتبہ اے ہے، انہاں کہ اے ہے اوہی جڑا ہون بھی ہوے، نہیں سمجھ آیا، اوہی مرتبہ ہے جڑا ہون بھی ہوے، جڑے ہون بھی روزے وی نال ستے پہن، تو جیڑی عزت نہ ہون حاصل ہے اوہ عزت نہ حضور نے زندگی بھی حاصل ہے، جس گلی جو حضور نکلنا انہیں دو نال ہونے، اور جس محلے چ آپ ونجنا انہیں دو نال ہونے، جس سفر چ آپ تشریف گن ونجنا انہیں نال ہونے،
تو جی مرتبہ ہون جڑا حاصل ہے وہی اس وقت حاصل ہے. اور حضور فرمایا قیامت ہے ڈڑ بھی یہی حاصل ہو سی جڑے میں اٹھ سا تو دوہاں نے ہاتھ میرے ہتھے وچ ہو سا. تو جڑا نے ہاتھ ہون بھی سائیاں نپے وین تے زندگی بھی نپی رکھیں تے قیامت ہے ڈھڑے بھی نپ کے تے حضور حدیث میں اگلے دن ایک پڑھی کہ سوٹیاں ہو سن ابو بکر اور عمر نے ہتھے اور دوئے حوض کوثر تے کھڑے ہو سن اور سوٹیاں حوض کوثر تے کئی واسطے ہو سن اس واسطے ہو سن بھائی جنہ تسی آون دے ہو نہ آون جڑے نہ آون بے شک سوٹیاں نہ چھل رکھو جڑا تسی اندر آون دے سو وہی حوض کوثر تو پانی پیس تے وقت تاکہ نو انہاں کہاں نہیں آون دیونا اور کہاں آون دیونا الا ابتغاء وجہ رب العالی صرف اللہ نہیں رضا چانا ولا سوف یرضا اللہ پیرن اسی بھی اساں عن قریب راضی کرساں. اس تو اگلی صورتوں میں بھی لفظ ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضا کہ اے میرے محبوب اسی تساں اتنا دیساں کہ تساں عن قریب راضی کرساں. اتھی بھی صوفہ اتھی بھی صوفہ. اس صوفہ نہ مانا تھوڑا جہا وقت تو بعد یعنی اسی قیامت ہے ڈھڑے تساں راضی کرساں. حضور بھی پیارے اسی تساں قیامت ہے ڈھڑے راضی کرساں. ابو بکر بھی پیارے اسی تو قیامت ہے ڈھڑے راضی کرساں. ان دو لفظاں تو بھی غور کر گنو کہ دو ایک ہی دنیا کتنے قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو حضرات نے متعلق ای لفظ ہکا جے کہ عن قریب اسی تساں راضی کرساں. اور ابو بکر واسے لفظ ولا سوف یرضا عن قریب راضی ہووے سی خوش ہووے سی. اور وہ خوش کی کون ہو سی او حدیث آپ فرمایا ساری دنیا عمومی اللہ نہ دیدار کرے سی اور ابو بکر اللہ تعالیٰ تنہائی وچ ابرا کے اور پردے سٹ کے اکثر ابو بکر اس وقت تک میرا دیدار کرے نہ رہو جہاں تک تھوڑا دل کرے. تو بھائی ان حضرات سڑے محسنن اور اپنے محسنہ یاد رکھنا انہوں نے تعریف کرنا اور انہوں نے یوم وفات اور انہوں نے عزت اور عظمت اپنی اولادہ نے سینے وچ بھی اساں منتقل کرنا. اللہ تعالیٰ سڑی طرف ان حضرات بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ آج 22 جمادی الثانی گزریا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات اور زیادہ بلند فرما. اے اللہ انہوں نے قبریں تے کروڑا رحمتہ اربہا ارب رحمتہ خربہا خرب رحمتہ. اے اللہ انہوں نے قبریں تے نازل فرما. اے اللہ مقدس ترین جگہ جتھے ابو بکر اور عمر آرام فرماون جتھے 70 ہزار صبح و شام فرشتے صلاۃ و سلام پڑھنے پین. اے اللہ انہاں حضرات سڈی طرفوں بھی سڈا بھی انہاں سلام پہنچا دیو. اے اللہ انہاں سڈی طرفوں بہترین بدلہ نصیب فرماؤ جزاواں نصیب فرماؤ. قیامت ڈھڑے انہاں نہ محبت کرنے والا نہ سڈا حشر فرماؤ. اے اللہ انہوں نے متعلق سڈے سینہ محبت نہ بھر دیو عقیدت نہ بھر دیو. اے اللہ اساں انہاں واسطے اے اللہ انہوں نے برکت نہ آج مسیتی بھی بیٹھے ہیں مسلمان بھی ہیں وہاں کلمہ بھی پڑھنے پہ ہیں. یا اللہ سڑے کو کوئی لفظ نہیں تو وہیں اپنی شان نے مطابق انہاں بدلے اور جزا نصیب فرما. انہوں نے عزت اور عظمت نے پرچم اور زیادہ بلند فرما. جڑے لوگ انہاں برا بھلا آخنے یا اللہ انہاں ہدایت نصیب فرما. اور جہاں اگر ہدایت مقدر نہیں تو اے جہاں لانتیاں اے اللہ زمین تو ختم فرما نیست و نابود فرما. اے اللہ سڑیاں دعاواں اپنے فضل نال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.